بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 سے اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نہیں سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری، وما ينبغی لہ، اور نہ ہی ان کی شایان شان یہ چیز ہے، ان ہوا نہیں ہے وہ الا ذکر، مگر ایک نصیحت، وقرآن مبین، اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، لینذر، تاکہ وہ ڈرائیں، من کان حیا، ہر اس شخص کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حجت قائم ہو انکار کرنے والوں پر۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، انعاما، چوپائے، فہم لہا مالکون، اور اب یہ ان کے مالک ہیں، وذللناہا، اور ہم نے قابو میں دے دیا ان کو، لہم، ان کے، فمنہا رکوبہم، سو انہی پر یہ سوار بھی ہوتے ہیں، ومنہا یأکلون، اور انہی کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ولہم، اور ہے ان کے لیے، فیہا، ان میں، منافع و مشارب، طرح طرح کے فوائد اور مشروبات، افلا یشکرون، پھر کیوں یہ شکر گزار نہیں ہوتے، واتخذوا، اور بنا لیے ہیں ان لوگوں نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اوروں کو، آلہۃ، معبود، لعلہم ینصرون، اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، وما علمناہ، اور ہم نے نہیں سکھایا ان کو، ضمیر لوٹ رہی ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس کی وضاحت آگے صاحب تفسیر نے کی ہے کہ ہم نے نہیں سکھایا ان کو الشعر، شاعری، ردا لقولہم، یہ ان کے قول کے اوپر رد ہے، انما اوتی بہ من القرآن شعر، کہ وہ جو قرآن لے کر آ رہے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں، وہ تو شعر گوئی ہے، وما ينبغی، اور نہ ہی زیب دیتا ہے، شیان شان ہے۔ آگے صاحب جلالین اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یتسہل، ما قبل میں بھی آپ کو بتایا تھا، وہاں پر بھی یسہل و یصح کے ساتھ اس کلمہ کی صاحب جلالین نے وضاحت کی تھی، جبکہ کلمہ ینبغی جب قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الامتناع، اشد الامتناع، یا غایت الامتناع، کہ بہت ہی ناممکن ہونا، محال ہونا کسی چیز کا، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، جیسے وما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدا۔ بہرحال وما ينبغی لہ، اور نہ ان کی شان ہے یہ چیز، یعنی الشعر، شاعری کرنا، شعرگوئی کرنا، یہ ان کے شان بھی نہیں ہے۔ یہاں پر وما علمناہ الشعر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، اس کا کیسے علم ہوا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ ضمیر سیاق و سباق کے حوالے سے طے ہوئی ہے، اس لیے کہ آگے قرآن پاک کا ذکر ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اور صاحب قرآن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ دوسرا یہ کہ انک لمن المرسلین، جو ہم نے ابتدائی صورت میں پڑھا تھا، اس کی طرف یہ ضمیر راجع ہے، اس کی طرف منسوب ہے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری سے دور رکھا تھا۔ شعر و شاعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کر سکتے تو پھر مطلب یہ تھا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے کہ یہ قرآن بھی شعر و شاعری ہی کی وجہ سے ہے، ان کو یہ شعر و شاعری کسی نے سکھائی ہے۔ باقی جو ہمیں چھوٹے چھوٹے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتے ہیں، جیسے آپ نے حنین کے موقع پہ کہا تھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، هل انت الا اسبوع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یہ جو کلمات ہمیں ملتے ہیں یہ شعر و شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ رجز کے کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر قصد کے ادا ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ شعر و شاعری کے جو فروغ تھے یا اس کے جو قواعد اور اصول ہیں ان کے مطابق آپ بات کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی ہے۔ بہرحال یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے تھے کہ قرآن شعر و شاعری ہے اور یہ کسی شاعر نے ان کو سکھائی ہے۔
ان ہوا نہیں ہے وہ الیس الذی اتی بہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ نہیں ہے. لیسا سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان یہ نافیہ ہے، یہاں پر نفی کا معنی دے رہا ہے. الا مگر ذکر نصیحت ہے، اس کی وضاحت کی عظۃ ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، بالکل واضح کتاب ہے، مظہر للاحکام وغیرہ احکامات کو ظاہر کرنے والی ہے اور دیگر چیزوں کو بھی، یعنی جو پہلے گزری امتیں ہیں ان کے واقعات کو، ان کے قصص کو اور ایسے ہی مستقبل کی باتوں کو، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ صاحب جلالین عام طور پر مبین کی وضاحت بین سے کرتے تھے اور یہاں پر مظہرن سے کی ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر یہ کلمہ متعدی ذکر ہوا ہے کہ مبین بمعنی مظہر ہے، اور یہاں پر اس کو متعدی شمار کیا جائے گا. جہاں بین کے ساتھ وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں وہاں پر اس کا معنی لازم کے اندر ہوتا ہے. لینذر تاکہ وہ ڈرائیں، بالیاء والتاء فرماتے ہیں اس کو یا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، تا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. اکثر قراء کی جو قرات ہے وہ یا کے ساتھ ہے، لینذر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈرائیں، جبکہ بعض کے نزدیک یہ مخاطب کی صیغے کے ساتھ ہے، لتنذر یہ نافع ابن عامر رحمہم اللہ کی قرات ہے اور اس کے اندر خطاب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے. من کان حیا جو زندہ ہے، یعقل ما یخاطب به وهم المؤمنون آگے جو صاحب جلالین نے وضاحت کی ہے، یعقل ما یخاطب به کہ جس چیز کے ساتھ اس کو خطاب کیا جا رہا ہو اس کو وہ سمجھنے والا ہو، وہ اس کی سمجھ میں آنے والی چیز ہو، تو وہ اس سے مراد ہے وهم المؤمنون اور وہ ایمان والے ہیں. اس وضاحت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حیات معنویہ مراد ہے، یعنی حیات قلب مراد ہے، نہ کہ حیات جسدی مراد ہے، اس لیے کہ حیات جسدی تو ایمان والوں کو اور کافروں سب کو ہی حاصل ہے، البتہ حیات معنوی یعنی حیات قلب وہ ایمان والوں کو حاصل ہے. تو آپ بھی قرآن کے ذریعے اسی کو خبردار کریں گے جو حیات معنوی رکھتا ہو، جو دل کے اندر ایک تڑپ رکھتا ہو، طلب رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. تو وہاں پر لمن کان له قلب وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ من کان حیا سے مراد بھی وہ دل کا زندہ ہونا ہے، دل کی زندگی ہے. ویحق القول اور حجت قائم ہو جائے، القول بمعنی الحجہ ہے، اور یحق کا قائم ہو جائے، ثابت ہو جائے، بالعذاب عذاب کے ساتھ، یعنی عذاب کے لیے حجت قائم ہو جائے کہ بغیر وجہ کے ان کو عذاب نہیں دیا گیا، علی الکافرین کافروں پر، وہم کالمیتین اور وہ مردار کی طرح ہیں، مردوں کی طرح ہیں. اب یہاں پر چونکہ علی الکافرین اگر ما قبل کے جو تعبیر تھی اس کی طرف دیکھا جاتا تو یہاں پر ہوتا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى مَنْ كَانَ مَيِّتًا یا پھر عَلَى الْمَيِّتِينَ، لیکن یہاں قرآن نے واضح طور پر کافر کو ذکر کیا ہے کہ کافر ہوتا ہی مردہ ہے، یعنی کافر کہنا یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مردہ دل ہے. تو اس کی پھر آگے صاحب جلالین نے وضاحت بھی کر دی کہ وَهُمْ كَالْمَيِّتِينَ لَا يَعْقِلُونَ مَا يُخَاطَبُونَ بِهِ کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے جس چیز سے ان کو خطاب کیا جاتا ہے. جیسے مردے سے بات کی جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا، ایسے ہی ان کی حالت ہے. اولم یروا کیا وہ نہیں دیکھتے، یروا آگے اس کی وضاحت کی یعلمو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ رؤیت بصریہ نہیں ہے، رؤیت علمیہ ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے. والاستفہام للتقریر یعنی حمزہ استفہام یہ قد کے معنی میں ہے، قد رأوا یقیناً انہوں نے دیکھا ہے، تو استفہام للتقریر ہوگا. والواو الداخل علیہا للعطف اور جو واو اس پر داخل ہوا ہے یہ عطف کے لیے ہے. اب پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس طرح کی تعبیر آتی ہے تو اس میں دو طرح کا عطف ہوتا ہے. یہاں پر صاحب جلالین نے جس عطف کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے کہ وَأَلَمْ يَرَوْا یعنی واو مؤخر ہو گیا اور حمزہ مقدم ہو گیا، اس لیے کہ صاحب جلالین نے کہا والواو الداخل علیہا واو داخل ہوا ہے حمزہ پر، تو مطلب یہ ہے کہ واو نے اپنی جگہ تبدیل کی ہے اور حمزہ کو مقدم کر دیا، خود مؤخر ہو گیا، اور عطف یہ معنی اس سے حاصل ہو جائے گا، ما قبل جملے پر اس کا عطف ہو جائے گا. جبکہ دوسری جو اس کی ترکیب ہوتی ہے یا دوسری اس کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ما قبل میں ایک جملہ مقدر ہے جس پر اس کا عطف ہو رہا ہے اور استفہام اپنے مقام پر ہی ہے. اولم یروا پھر یہ مقدر جملے کے ساتھ یوں ہوگا اغفلوا ولم يروا یا پھر اغفلوا ولم يعلموا اجهلوا ولم يعلموا، یہ پھر اس کے اندر جملہ مقدر آ جائے گا. بہرحال
अन्ना खलकना कि हमने पैदा किया लहुम उनके लिए फी जुमलत नासी मिन जुमला दीगर लोगों के मिम्मा अमिलत ऐदीना जो हमारी अपने बनाए हुए हैं ऐ अमिलनाहु बिला शरीकिन वला मुईन कि हमने उसको बनाया है बगैर किसी शरीक के और बगैर किसी मददगार के। ये असल में वजाहत है इस बात की कि मिम्मा अमिलत ऐदीना। अब इसका लफ्जी तर्जुमा तो ये है कि जो बनाया हमारे हाथों ने, लेकिन इससे मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला ने बिला शरीक और मुईन के चीज़ें पैदा की हैं, और अल्लाह हमेशा ही बगैर शरीक और मुईन के चीज़ें बनाता है, इसलिए कि अल्लाह का कोई शरीक है ही नहीं, कोई मददगार है ही नहीं। तो बहरहाल ये किनाया है मिम्मा अमिलत ऐदीना, उसके आगे वजाहत कर दी। अनआमन चौपाए हियल इबिलु वल बकरु वल गनम, इससे मुराद ऊँट हैं, गाय है और भेड़ बकरियाँ हैं। फ़हुम लहा मालिकून, तो ये उसके मालिक हैं। ज़ाबितून, मालिक की आगे वजाहत की है साहिब जलालैन ने ज़ाबितून के कलिमा से। ज़ाबितून ये लुगत के अंदर मजबूत मिल्क, महफूज मिल्क के लिए कलिमा इस्तेमाल होता है। वज़ल्लल्नाहा, और हमने मुसख्खर किया उनको, सख्खरनाहा हमने मुसख्खर किया उनको, यानी जानवरों को, चौपायों को, लहुम उनके लिए, फमिन्हा रकूबहुम, तो उसमें से कुछ पर वो सवारी करते हैं। रकूब फ़ाउल का वज़न है जो कि बिमाअनल मफ़ऊल है, यानी मरकूब है, मा यरकबूनहु जिस पर वो सवारी करते हैं। वमिन्हा याकुलून, और उनमें से कुछ वो है जिसको वो खाते हैं। ये जो मिन है ये तबईज़िया है, कुछ को वो सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वलहुम, और उनके लिए है, फ़ीहा फ़िल अनआमी, इन चौपायों में, मनाफ़िउ तरह तरह के मनाफ़े, का अस्वाफ़िहा जैसे उसके ऊन को ये इस्तेमाल में लाते हैं, व औबारिहा और उनकी रुएँ, व शारिहा और उनके बाल, यानी ये मजीद जो तरह तरह के मुनाफे जानवरों से उठाए जाते हैं उनका बयान है। व मशारिबू और मशरूबात मिन लबनिहा, दूध वगैरह जो जानवरों का पिया जाता है। जमउ मशरबिन बिमाना शुरबिन औ मौज़िउहु, फरमाते हैं कि मशारिब ये मशरब की जमा है। अब मशरब ये फिर दो सीगे बन सकते हैं, या तो मस्तर होगा और उसका माना होगा शुर्ब बिमाना शुर्ब पीना, वो औ मौज़िउहु या फिर मौज़िउ शुर्ब होगा और इससे मुराद थन होंगे, यानी या तो ज़र्फ़ मकान है या फिर मस्तर का माना अदा हो रहा है। अफला यशकुरून, क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे। अल मुनइम अलैहिम, नेमतें करने वाले का शुक्र अदा नहीं करेंगे जो इन पर नेमतें कर रहा है। बिहा ऐ बिहाज़िहिल अनआम, ये जो चौपाए बतौर नेमत के इनको दिए हैं उस पर ये शुक्र अदा नहीं करेंगे। शुक्र क्या है, फयुमिनून के ये ईमान ले आए। फरमाते ऐ मा फ़अलू ज़ालिका, मतलब ये है कि उन्होंने ये काम नहीं किया, शुक्र अदा नहीं किया। इस बात की तरफ इशारा है कि हमजा यहाँ पर इनकारी है, इस्तिफ़हाम इनकारी है कि मा शकरुल्लाह ताला अला मा अनअम अलैहिम बिहा, कि उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया जो अल्लाह ताला ने उन पर ये नेमतें की हैं। अल्लाह ताला ने जानवरों से जो मुनाफे उठाए जाते हैं उसको 14वें पारे के अंदर भी जिक्र किया है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व उबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन। तर्जुमा ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया और तुम्हारे लिए मवेशियों की खालों से ऐसे घर बनाए जो तुम्हें सफ़र पर रवाना होते वक़्त और किसी जगह ठहरते वक़्त हल्के फुल्के महसूस होते हैं, और उनके ऊन, उनकी रुएँ, उनके बालों से घरेलू सामान और ऐसी चीज़ें पैदा की जो एक मुद्दत तक तुम्हें फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ, तो मुनाफ़े की एक झलक या एक सूरत अल्लाह ताला ने 14वें पारे के अंदर भी जिक्र की है। मज़ीद भी हमने कुछ आयत का तर्जुमा किया था, उनको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत और शगफ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।